حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے ایک مرتبہ اذان دی، اور اذان کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہوئی، حتیٰ کہ جب اذان سے فارغ ہوئے تو قسم کھا لی کہ میں آئندہ کے بعد یہاں اذان نہیں دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میرا یہاں جی نہیں لگتا۔ خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور ملک شام جہاد کی غرض سے تشریف لے، اور 6 ماہ گزرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے ہو؟ تو جب بیدار ہوئے تو آنکھیں کھل گئی۔ فرمایا کہ اسی وقت سواری تیار کی، اور 21 دن کا سفر صرف 7 دن کے اندر انہوں نے طے کیا، بس نماز پڑھتے اور سواری کو بگاتے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ بات بھول چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم کے پاس پہنچ چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو آوازیں دینے لگے، اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یاد فرمایا، میں تو حاضر ہوں، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ حتیٰ کہ آپ کے روزے تک پہنچ گئے۔ روزے کے ساتھ جو ہی چپٹے، اللہ اکبر، پھر ان کی زار و قطار رونا، حضرات صحابہ کرام کی بھی چیخیں، آہیں اور سسکیوں سے سما بند گیا، یعنی کہ ایسی رقت طاری تھی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فرمائش پر اذان دی، جس اذان کو سن کر مدینہ منورہ کے مرد و خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، اور پھر آہوں اور سسکیوں سے مدینہ منورہ ایک دفعہ گونج اٹھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات مبارکہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا معاشر میں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ کی اذان ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، اور میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، اور میرے قدموں کی طرف سے بلال اٹھیں گے جو اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں وہیں دفن ہے، لیکن اٹھیں گے کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے مبارک قدموں میں سے۔ اور پھر فرمایا کہ معاشر میں، ایک روایت میں کہ میری اونٹنی، میری سواری، میں جس براق پہ ہوں گا اس کی جو لگام ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، اور وہ اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہیں گے تو معاشر میں یہ اذان سب کو سنائی جائے گی، لوگ بھی کہیں گے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو لوگ بھی کہیں گے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اذان معاشر میں سب کو سنائی دی جائے گی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اسود تھے، سیاہ تھے، لیکن ایمان کی دولت نے کیسا مال و مال کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کے نصیبوں کی کیا بات ہے کہ جنت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ کتنا عظیم المرتبت مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کی روشن زندگیوں کا مطالعہ کر کے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔